درسی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اب اس محفل میں ہماری حاضری کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو بھی ذکر و اذکار ہوا مولا اس کو قبول فرما اور اس کو ہمارے لیے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ تقریر تو ہو چکی، آپ نے سن لیا وسیلے کے تعلق سے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے اللہ کی بس وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ سرکار کو یعنی ساری ہدایت کے لیے اور سب نعمتوں کے لیے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا۔ مشیت الہی یہ ہے کہ جس کو جو چاہیے، بادشاہ کو بادشاہت، ولایت، حکومت، نبوت، جس کو جو چاہیے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملے گا، اور جس کو جو ملا وہ انہی سے ملا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تو جس کو جو ملا، نبی کو نبوت، بادشاہ کو بادشاہت، ولایت، جس کو جو ملا وہ سب سرکار کے صدقہ و طفیل میں ملا۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے، اور اس کا قاسم بانٹنے والا جو ہے وہ میں ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی کے دینے میں جو عمومیت ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو کائنات میں، آپ کے جسم میں، آپ کے اندر، اور جو کچھ نعمت ہے، وہ جو کچھ نعمت ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو اس کے قاسم جو ہیں وہ محمد رسول اللہ۔ اب کوئی کہے کہ نہیں بھائی ہم تو چاہیں گے کہ ہمیں ڈائریکٹ مل جائے، ہم ڈائریکٹ لیں گے۔ تو اب دنیا میں اگر دیکھو تو دنیا میں بھی کوئی حاکم اگر کوئی کسی کو مقرر کرے تو وہ چاہے گا کہ جاؤ، جس کو یہ کام ہے، جس کو یہ ایسی ضرورت ہے تو اس جگہ پہ جاؤ اور وہاں جا کے یہ کام تم کرو، اور وہاں سے ان سے مانگو۔ تو کوئی پاگل یہ کہے کہ نہیں میں تو جاؤں گا تو میں اسی اوپر والے کے پاس جاؤں گا، اور اسی پریزیڈنٹ کے پاس جاؤں گا، اسی پرائم منسٹر کے پاس جاؤں گا، میں اسی سے لوں گا۔ تو وہ کہے گا کہ ایسا پاگل آدمی ہے کہ جو بتا دیا، مقرر کر دیا کہ وہاں سے لو، تو یہ وہاں نہیں جاتا۔ مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ یہی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ انما انا قاسم، جملہ اسمیہ جو دوام و استمرار پر دلالت ہے، اور واللہ یعطی فعل مضارع جو تجدد پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہر آن نہ بنا قسم بقسم جیسے نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، میں اس کو بانٹتا رہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے کہ یہ جو ہے جس کو جو چاہیے وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے۔ اعلی حضرت نے اسی کو فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ خدا کی قسم کھا کے اعلی حضرت کہتے ہیں کہ جو
محمد رسول اللہ کا دربار جو ہے، یہ دربار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوٹ ہے. تو پھر یہاں سے اگر کوئی چاہے آسمان کے کناروں سے نکل جائے تو وہ نکل نہیں سکتا، اور کوئی چاہے کہ جائے قرار اس کے علاوہ ہو تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ جہاں جائے گا محمد رسول اللہ کی سلطنت کو پائے گا. کوئی جائے قرار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جائے قرار بھی نہیں ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بے شک حق ہے. حق. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت ناز ہے اور اپنے عمل پر بہت ناز ہے، کہتے ہیں عمل کریں گے، یہ کریں گے. اب اعلیٰ خلیفہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ شاید ان کا واقعہ ہے کہ وہ خود مدینہ کا، کہ وہ وہاں تھے تو ان کو پوچھا کہ جب آئے تو آپ کی نجدی حکومت آئی ہوگی تو اس وقت آپ کو ایسی پریشانی ہوئی ہوگی، تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو پوچھتے تھے تو انہوں نے پوچھا تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں، یہی آیت کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اب جو ہے اس سے انہوں نے مراد لیا کہ ہم جو ہے اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ عمل صالح، اعمال صالحہ، اچھے نیک عمل، یہ جو ہے یہ وسیلہ ہے. آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے جس کا وسیلہ پکڑا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ تمہاری نماز، تمہارا کوئی عمل، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ، یہ تم یقین کے ساتھ میں کہہ سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو امید کرتے ہیں، رجا ہے، امید کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ وہ مقبول ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ نہیں بتا پایا. انہوں نے کہا کہ بس بات اتنی ہے کہ ہم نے اس کا وسیلہ پکڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہے کہ اگر اس کو مقبول نہ مانے وہ مسلمان ہے. حق ہے. رسول مقبول، ہم نے ان کا وسیلہ پکڑا ہے اور تم نے اس کا وسیلہ پکڑا ہے کہ جو تمہیں پتا ہے کہ مقبول ہے یا ہے کہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابھی ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عقلیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے شاہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی ہے نازا زہد پر، کوئی ہے نازا زہد پر، کیا حسن توبہ ہے سپر، کہ کوئی زہد و تقوی پر ناز ہے اس کو، اور کسی کو یہ ہے کہ حسن توبہ ہے سپر. توبہ کی بات جو ہے وہ ڈھال ہے، یہاں ہے فقط تیری عطا، رسول اللہ آپ کی عطا ہے، صرف آپ کی اس پہ، یہاں ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبلے رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، یہ نغمہ سرا. حق یہ کہ ہے واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا حاصل فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہریار ایرنگ تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام.
جو بھی بیمار ہیں مولا تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ حافظ نظام الدین صاحب علیل ہیں مولا تعالیٰ ان کو، اور اسلم جو بھی اسلم بھائی کے بہن وہ بیمار ہیں مولا تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ عبد المصطفیٰ رودولوی صاحب کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما، ان کا سایہ دراز فرما، اور اس محفل میں حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، اور دارالمخدومیہ کو مولا تعالیٰ خوب دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، بام عروج تک پہنچنا اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک مضبوط قلعہ بنا، اور حاضرین کی جو بھی جائز مرادیں مولا تعالیٰ ان کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں مولا تعالیٰ ان کو اولاد صالح عطا فرما، اور جو مقروض ہیں مولا تعالیٰ جو مقروض ہیں مولا تعالیٰ غیب سے انتظام فرما، ان کی قرض کی ادائیگی ہو جائے مولا، مسلمانوں کے جائز کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، کشادگی عطا فرما، اور کوئی ظفر بھائی بیمار ہیں مولا تعالیٰ ان شفا کاملہ عطا فرما، صحت دوام عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر رضا سوڑا